چلیے بھائی، اب ایک سوال آپ سے ایسا ہے کہ جو تقریباً سبھی لوگ جب شیعہ کا رد کرتے ہیں نا تو ایسی بات کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے ایک بہت بڑے محدث ہیں کفایت اللہ صنابری صاحب، آپ نے تو ان کا پڑھا ہی ہوگا، یہ زبیلی زئی صاحب کا بھی رد کرتے رہے ہیں. انہوں نے ہاں جی، شیخ زبیر صاحب نے کذاب لکھا ہے اپنے مقالات. انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بنایا، انہوں نے تمام کے تمام ہی قتل، تمام کی تمام ہی جنگیں عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ڈال دی ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی بتایا کہ ابو لولو فیروز بھی اسی کا ایجنٹ تھا. اس قسم کی ان کو بات چیت لکھی ہے. تو اس پہ تھوڑا بتائیں کہ عبداللہ بن سبا کون ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا؟ جی، عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. یہ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی باقیات ابھی نصیریہ فرقہ ہے، جس کی اثنا عشری بھی جو ہے تکفیر کرتے ہیں شام کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. جی، باقی کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل میں اس کی سازش تھی یا حضرت عثمان کے قتل میں اس کی سازش تھی، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا جی، سمندر کا نمکین پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے، اور شاید میں ڈال دیں وہ بھی کڑوا ہو جائے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، بیسیکلی چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا. یعنی ایک عبداللہ بن سبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تربیت یافتہ صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ. یہ کفایت اللہ صنابری تو جو ہے نا، اس کو میں نے نام دیا ہے شاہ جی، یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ ہے اس کا. یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے، یہ سٹوریاں بناتا ہے، تو یہ بالکل باطل سٹوریاں گھڑتا ہے، اور وہ اس میں نا پھر ایک بلو پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے. میں اب کفایت اللہ صنابری سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے یہ سٹوریاں گھڑ رہا ہے نا، اور اہل حدیث کے منہج کو تو بدنام کر رہا ہے، اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے. یہ سیدنا علی سے بھی بوس کا اظہار کرتا ہے، جو میں نے اس کی کتاب پڑھی اور کتاب لکھی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی، وہی سارا لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے، ان کی ساری باتیں جمع کر دی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے اوپر ڈالا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کس کے ساتھ ڈالا ہے. اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت، اٹھو مت بیٹھو. اب دو مختلف اس طرح اس نے یہ چلاکی کی ہے. اس کو میں پھکی دیتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں پھر سازش کون سی ہے. اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں. اگر سٹوریاں بنانی ہو تو میں سٹوری بناتا ہوں. بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ کیوں جی شاہ جی، کون تھا؟ ابو لولو فیروز. ابو لولو فیروز وہ کس کا غلام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. ہاں، مغیرہ ابن شعبہ کس کے دستے راست تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں ان کو کفایت اللہ صنابری نے سٹوری بنا کے دسنا وہ کینج بن دی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں میں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے. میں پھر سٹارٹ لیتا ہوں ادھر سے، ابو لولو فیروز. اور بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے. ابو لولو فیروز نے، اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی. مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا، تو اور پھر وہ کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت، ٹھیک ہے. اور بعد میں پورا آپ کریکٹر دیکھیں. اب میں یہ بالفرض سٹوری بلڈ کرنے لگا ہوں صرف الزامی جواب کے طور پر، پھکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پہ، کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا یہ جو ہے ابو لولو فیروز، اور مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ حضرت معاویہ کے دستے راست تھے. ابو داؤد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے. یہ اپنے سامنے حضرت علی پہ گالیاں دلواتے تھے کوفے کی جامع مسجد کے اندر. ان حدیث کو شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ سب کے سب لوگ صحیح مانتے ہیں، ابھی تک صحیح مانتے ہیں. اور وہ حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھے کوفے کے، ٹھیک ہے جی. یہ ساری 12 حدیث میں نے روایتیں جمع کی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں رافضی نہیں ہوں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہوں گا. تو یہ بعد میں گورنر رہے، اور انہوں نے ہی یزید کی ولی عہدی کا مشورہ کس نے دیا؟ مغیرہ ابن شعبہ نے. تو یہ پوری کی پوری جو لسٹ شروع ہوئی ہے آل امیہ کی، تو میں پھر اگر یہ کہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے بنو امیہ نے کروائی ہے، تو میں تو یہ تو تاریخ سے ثابت کر رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں عبداللہ بن سبا اتنی بڑی پرسنالٹی تھی کہ بخاری مسلم میں اس کے اوپر پورے پورے چیپٹر ہونے چاہیے تھے، تاکہ یہ امت میں اتنی بڑی جو تفریق ہوئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے نہیں گئے کہ عمر کو بھی یہ قتل کرے گا، عثمان کو بھی یہ قتل کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سارے کا سارا جھوٹ انہوں نے گھڑا. عبداللہ بن سبا کی پرسنالٹی ہے، لیکن وہ بات کی آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بات تو سچ ہے. اب اس میں سے کوئی مشکل کشا نکالنا شروع کر دے، وسیع رسول نکالنا شروع کر دے تو غلط بات ہے، آدھی بات ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی ان لوگوں نے ہٹ درمی کی. اس طرح سٹوریاں تو ہم بھی بلڈ کر سکتے ہیں،
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ, اور میں اس کی سپورٹ میں آپ کو شاہ جی بخاری سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بیان کی ہے. 6830 یہ میرے ریسرچ پیپر میں 55 نمبر ہے, کہ جس سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی, ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے. اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا؟ ڈھونڈے اس کی زندگی میں, جس عمر کو پوری کے پوری امت مسلمان نے اپنا امام چنا ہوا تھا, 3 براعظموں تک جس کی حکومت پہنچ چکی تھی, اور رومن اور پرشین امپائر جنگ یرموک اور قادسیہ میں اس کے ہاتھوں پہ گری. اس کی زندگی میں کون لالچی تھا؟ باتیں ہو رہی تھی نا, میں نمبر بتا دیا صحیح بخاری کا. ٹھیک ہے, یہ میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا, یہ کوئی صلاح الدین یوسف صاحب کی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی یا کفایت اللہ سنابلی کا تو کوڑ کباڑ نہیں بیان کر رہا. بخاری 6830. یہ مولوی ذرا پوچھے نا اسے کفایت اللہ سنابلی سے کہ بتا یہ کون ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں لالچ رکھتا تھا خلافت کی. میں نہیں کسی پہ فتوا لگاتا, میں تو اب علماء سے پوچھ کے چل رہا ہے نا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ بتائیں کون ہے جی کہ جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کریں گے یہ کام, یہ اس میں الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی خطبہ دوں گا. عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت ادھر تو اتنی دنیا جمع ہے, پوری دنیا تک بات پہنچے گی, ایک بندے نے چوہا چھوڑا ہے تو اس کو آپ کلیئر کریں. اس وقت اگر انٹرنیٹ کا دور ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ حضرت عمر کا یہ بیان پوری دنیا پہ نشر ہوتا. اس وقت یہ ضرورت تھی. تو ان کا انہوں نے بات کی ہے نا, تو چلو ان تک ہی کریں گے, لیکن وہ ادھر تک نہیں. مدینہ شریف میں جا کے ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے خطبہ حضرت عمر نے یہی دیا. اتنا ان کو غلط تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں عمر کے مرنے کے بعد یہ کر لیں گے, تو اور 7 مثال دیتے ہیں انہوں نے کہ جیسے ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا, وہ سقیفہ بنی ساعدہ والا, وہ تو ایک حالات ایسے بن گئے تھے. مسئلہ 55 میں میں نے بتایا, تو اس میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب قیامت تک جس شخص کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چنا گیا نا, تو اس کا انجام جو ہے وہ خون ریزی ہوگا. اتنے سخت الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کی کوئی مثال نہ دے, وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس تھا, اب یہ معاملات تم نے بالکل نہیں کرنا. میں ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ جو ہے بیان کرتا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. اے لوگوں دیکھنا, تم میں سے کسی شخص کو اس بات میں غلط فہمی نہ ہو کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی, اس کے باوجود منعقد تو ہو گئی تھی اور کامیاب بھی ٹھہری تھی. خبردار, بار بار نہیں یہ کام کرنا. وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی, لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس موقع پر شرارت اور فتنہ کو محفوظ کر دیا. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جب یزید کو ولی عہد بنایا حضرت معاویہ نے, تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے کیسا بگاڑ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا. لیکن اب تم قیامت تک سیدنا ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب اس پر متفق ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اب خلیفہ انتخاب کے معاملے میں جو ہے مشاورت کے ساتھ چنا جائے گا. اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی, تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. دیکھ لو یہی معاملات ہوئے ہیں بعد میں. تو سیدنا عمر کا ویژن آپ دیکھیں, ان کی مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی. تو یہ جو ہے بعد میں وہی ہو گیا جو حضرت عمر کا خدشہ تھا نا, کہ وہ ہو گیا. تو یہ جو پارٹی ہم سے پوچھتے ہیں کہ سٹوری انہوں نے بنانی ہے, تو اس پارٹی کے اوپر سٹوری بنائیں جس کے اوپر احادیث کھڑی ہیں, اور یہ حدیثیں میں نے نہیں لکھی ہیں. جو میرے پہ فتوا لگانا, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. ٹھیک ہے نا جی, یہ بات ہے. اچھا علی بھائی, اب آپ کی بات بھی پھر تھوڑی وکیلوں کی تجربہ بھی کرنی پڑے گی. اس میں آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے کی ہے جی کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہیں ان کا تو جناب اسٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے, اور ان کو تو جناب زبیر زہیر صاحب نے قذاب کا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمارے غلام مصطفیٰ زہیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم آپ کے استاد بھی ہیں. تو غلام مصطفیٰ زہیر صاحب میرے اس طرح استاد نہیں ہے, ویسے میں نے ان سے ٹھیک ہے میرے استاد جو سارے ہی ہیں. ڈاکٹر طلب قادری صاحب بھی میرے استاد. زبیر علی زہیر صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب, ہاں جی ہاں جی, اور غلام مصطفیٰ زہیر صاحب ان کے شاگرد ہیں. تو ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دمانوی صاحب سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے, وہ اب اپنے موقف سے باقاعدہ سنابلی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ جناب ان کی کتابوں کے بعد رجوع کر کے اب یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ بھی باقاعدہ تو خیر سنابلی صاحب سے اس طرح نہیں کہتے, لیکن وہ بھی ان کی متاثر بہت زیادہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قذاب والا معاملہ, سارے ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں, اور وہ ان کا حق ہے متاثر ہونا, اس میں تو کوئی نہیں. جس کی سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے, دلائل سے متاثر ہوئے ہیں. ہاں جی, دلائل کے ساتھ متاثر ہوئے. تو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مکاتب فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. دوسرا سوال آپ کی اس جواب سے جو نکلا ہے وہ میں پچھلے دنوں ویڈیو سنا تھا, شیخ غلام مصطفیٰ زہیر محدث اعظم جو ہیں, ساتھ ان کے شاگرد شیخ ابو یحییٰ نور پوری بھی موجود تھے. انہوں نے آپ کی یہ جو روایت آپ نے بیان کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی کے وہ سب و شتم والا مسئلہ, اچھا انہوں نے یہ بیان کیا جی کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ وہ سب و شتم کرتے ہیں, یہ تو بالکل ہی ثابت نہیں. انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اگر انجینئر صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی نگرانی میں کرتے تھے یا کراتے تھے, حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا وہاں تو میکسیمم یہ بات آ رہی ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا, اب کوئی پتہ نہیں وہ لوگ ناسبی تھے, کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے, وہ کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے, ان کے کیسے فٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی, اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ پیپر عام آدمی پڑھے گا, ٹھیک ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کوئی بریلوی یا شیعہ عالم پڑھے گا تو وہ یا علی مدد اس میں سے ثابت کر دے گا.
لیکن ایک عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا نہیں اس سے تو اللہ کی مدد ہی ثابت ہوتی ہے. یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ ہے, وہ خود پڑھیں, وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. دوسرا ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کس اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پہ سب امام مانتے ہوں, اس چیز کا انکار کیا کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر ممبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث ہے, آل مروان نے اس میں لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں, لعنت ہو اللہ کی ابو تراب کے اوپر. 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا, یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں یہ کام ہوتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ میں نے اس میں احادیث بتائی ہیں, اور الحمدللہ شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ احادیث پڑھی ہیں, ان کی تحقیم موجود ہے, جس کو شوق ہے وہ پڑھے. اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں. ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں, وہ اس سے پڑھے کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو میں نے الحمدللہ مسئلہ 124C کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ بتایا ہے کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر یہ سب کا ترجمہ کہتے ہیں تنقید, ٹھیک ہے جی, تنقید کرنا. اچھا ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مسند ابی جعلہ میں, جس کو غلام مصطفی ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ جی سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جو ہے گالیاں بکی جاتی ہیں. تو ان کا کس کی مجالہ کرے؟ کہتے ہیں تم یہ نہیں کہ علی اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر تم جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتے ہو. تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی پر محبت کرتے تھے, علی سے محبت کرتے تھے. وہاں تنقید ترجمہ کریں نا, وہاں تنقید ہو ہی نہیں سکتا. علی پہ تنقید, نبی پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے؟ اگر سیدنا علی کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو حضرت علی کی ذات کے اوپر تنقید ہے نا. اگر حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کرنا ہوتی نا تو جن جن لوگوں کو یہ اختلاف رائے ان کے دور کے اندر موجود تھا وہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے. حضرت علی کے اوپر سب ہو رہا تھا, اسی لیے ام سلمہ نے کہا. ام سلمہ کو نہیں پتا تھا کہ تنقید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تنقید ہو سکتی ہے, اور وہ حدیث سنا رہی ہے جس نے علی کے اوپر جو ہے وہ سب کیا اس نے نبی کے اوپر کیا. تو علی کے اوپر تنقید, نبی پہ تو تنقید نہیں ہے, وہ سب کا ترجمہ وہی سمجھتی تھی. اور یہ میں نے مسلم سے الفاظ لعن اللہ وبا تراب بتائے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ مسلم میں امر معاویہ تھا موجود ہے کہ معاویہ نے حکم دیا, سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا, تو یہ کہتے ہیں جی حکم دیا تھا وہ تنقید کرنے کا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کی اچھا تو ان سے پوچھیں تنقید کرنے کا حکم دیا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی ان کے دور کے اندر, ٹھیک ہے جی. تو وہ کہیں گے ہاں جی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 فضیلتیں حضرت علی کی سنائی, ٹھیک ہے. اب ان کی بات تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے ہیں فضیلتیں اپنی جگہ, تنقید اپنی جگہ. تنقید وہ انہی سخت الفاظ میں تھی کیونکہ اس کا طریق ایک خصائص علی میں بھی سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ کو یہ 3 باتیں بتائیں نا سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا, اتنے ڈر گئے حضرت سعد نے ان کو جس طریقے سے ڈانٹا تھا. تو یہ معاملات تھے. باقی میں غلام مصطفیٰ صاحب کی ایک بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, اور وہ میری سپورٹ میں. انہوں نے کہا اینڈ پہ ان کو شک تو پڑ گیا, ان کو پتہ ہے وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس طرح علماء یہود کو پتہ تو تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ان میں تو جنگیں بھی ہو گئیں, تو ایک دوسرے کو قتل بھی کیا, تو اس میں گالی گلوچ تو چھوٹی چیز ہے. یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے, گالی گلوچ چھوٹی چیز ہے, ان کی لاجک ہے. تو یہ انہوں نے اندر سے مان لیا کہ یہ ہوا بھی ہے, کل کو یہ اگر ہم مان بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے تو چھوٹی بات ہے. لیکن مسئلہ گالی گلوچ کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے مرنے کے بعد اس کو گالی گلوچ کرنا, اس کے اوپر تنقید کرنا, مرنے کے بعد تنقید کرنا ناجائز. ایک تو آپ کتاب و سنت کے دلائل میں کریں جس طرح اہل حدیث ہر ممبر پہ کرتے ہیں. حضرت عمر کے اوپر تنقید سب سے زیادہ اہل حدیث کرتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے حجت متو بندی لگائی تو عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کرتے ہیں نا. تو کبھی کوئی میں نہیں کبھی جرات کروں گا میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہیں حضرت عمر کے, کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ سنت کی بات ہو رہی ہے, اس طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کتاب و سنت کے خلاف, ٹھیک ہے جی, تو وہ اس کے اوپر اگر باتیں ہم نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں, اتنی خطرناک روایتیں ہیں. باقیوں کو تو یہ ضعیف کر لیں گے. بخاری مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کردار آیا ان کے دور حکومت کے اندر, ان سے کیا کچھ ہوا اور اس دور میں کیا معاملات ہوئے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کا بیان اگر رافضیت ہے نا تو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. میں نے تو بخاری مسلم سے نقل کیا, میں تو نقال ہوں نا. ویسے تو یہ بھی سارے نقال ہی نے, مفتی یہ بھی نقل ہی کر رہے ہیں, ان کی اپنی سندیں تو نہیں پتہ پہنچتی. میں تو نقال ہوں نا, میرے پہ جو فتویٰ لگا رہا ہے ان کے اوپر لگائے. تو لہٰذا ان کو شاہ جی میرے آپ مجھے اب نام لے لیا, میں نہیں چاہتا تھا آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں. میں ان لوگوں کو نام لے کے ان کی اس طرح مشہوری نہیں کرنا چاہتا, نہ ان کو میں اس لیول پہ مطلب مانتا ہوں کہ یہ لوگ بدنیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کلپ دیکھتا ہوں ضرور, مجھے کوئی بھیجتا ہے میں ضرور دیکھتا ہوں, یعنی اصلاح کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا. یہی جو ہے نا دونوں استاد شاگرد نام لیے بغیر, تو یہ آپس میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب کیمرے کے سامنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اتنی پبلک سامنے بیٹھی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسند احمد والی روایت ٹھیک ہے, مقدام بن مادی کرب والی جو میں نے اس میں ڈالی ہے, ابو داؤد والی کو ضعیف کہہ دیا, جس کو شیخ البانی شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں, اور روایت پوری اس کے اندر موجود ہے. اس میں الفاظ ہے کہ حضرت حسن کی وفات کی خبر جب پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا, مقدام بن مادی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو انہوں نے کہا تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو امت کے لیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت معاویہ کے بھی سارا ان کی جو غیر شرعی کام تھے وہ کھول کے بیان کیے. ابو داؤد
131 41 31 وہ اس میں پوری موجود ہے, پھر رخ اور طرف چلے گا. وہ کہتے ہیں نہیں ابو داؤد والا طریق جو ہے ضعیف ہے اور مسند احمد والا صحیح ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے تان کرے حضرت حسن کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا, وہ اس کو اللہ نے بجھا دیا, نعوذ باللہ. آگ کے انگارے والی عبارت تو واقعی ابو داؤد میں ہے, جس کو انہوں نے انجانے میں صحیح کہہ دیا نا مسند احمد. ابو داؤد میں ہے ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو. یہ ابو داؤد کی عادت ہے, وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں. تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم تو بہت غلطی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ علمی دلائل میں, پھر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے, وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہتے یار تو چیرا کیوں لاتا ہے شیخ الحدیث نو, پینڈس کرنا سے چیرا لانا پڑنا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے, وہ ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. تو یہ بیچارے بھول گئے کہ ابو داؤد میں تھا ایک مرد نے کہا, ٹھیک ہے نا, اور مسند احمد میں الفاظ ہیں معاویہ نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو. یہ گستاخی نہیں حضرت حسن کی. کہتے نہیں صلح ہو گئی تھی, دونوں بھائی بھائی تھے, راضی تھے, یہ تو مرنے کے بعد کی میں آپ کو ورڈک بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر المصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا ہے, عمر پوچھنا نہیں کنے دیتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا ہے, ٹھیک ہے. روایتوں میں تو نام آتے ہیں, حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے. ہم ان کی اسنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں. ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو, لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس بات کو مطلب یہ اس طرح کی بات غلطی کر جاتے ہیں, چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ آندہ سے جب کبھی رد کریں اور پھر پورے پورے الفاظ بھی میرے بھی آدھے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کاتبے وہی والا میرا آدھا کلپ اٹھایا, لوگ نیچے خود کمنٹس کر دیتے ہیں. اصل میں جس نے بدنامی اس وقت مول لینی ہے نا, وہ پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے خود. اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے. علی نے کاتبے وہی سے انکار کیا, میرا کلپ آدھا لگایا. میں کب انکار کرتا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کی جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں اس میں کاتب وحی نہیں ہے, کاتب کے الفاظ ہیں. کاتب وحی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں, اور مسلم میں جو وہ بھی حدیث صحیح ہے. اور میں نے تو مسئلہ 116 ریکارڈ کرایا کاتب وحی پہ. میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے, نہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے, منافقین کا جنازہ پڑھنا, وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا, بعد میں منع کر دیا. وحی کی تائید حاصل ہو جاتی تھی, تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھرتی کس طرح ہوئی. ابو سفیان نے کہا لا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں, یعنی میں پوری زندگی اسلام کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہا ہوں. مسلم شریف کی پوری حدیث نہیں اس نے بھی پڑھی, یعنی مسلم پوری پڑھے تو پتہ چلے نا. اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود نہ آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ آپ نے دلجوئی, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے, غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے قبول کیا ہے ترس کھا کے, اور اس کو وہ اتنا بڑا ٹائٹل دے کے پھر دوسری طرف لے گئے ہیں. اور وہ میں نے تو بھرتی بتائی, پوری روایت پڑھیں. تو اس طرح کی آدھی روایتیں پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ جناب جو پمفلٹ لکھا ہے نا, یہ فرحان بھائی ذرا پھر دکھائیں ان کو, یہ بار بار دکھاؤ, یہ قیامت تک کے لیے. یہ انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا, جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مودودی نے تاریخ لکھ کے. جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کریں جو فٹ ان بیٹھتی ہے حدیث کے اندر. تمہاری تاریخ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے, جعلی تاریخ. تو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کہ فائد اللہ سنابلی یا صلاح الدین یوسف صاحب کا یہ باپ بیٹا ہے, یہ روحانی طور پہ باپ بیٹا ہے دونوں, اس کی تقریر وہ لکھ رہے ہیں نا. تو یہ باپ بیٹے کی نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی, یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ, فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہے آپ کے لیے. یہ احادیث پبلک کے ہاتھ میں, اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے کلپ میرے خلاف چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے, وہ پھر کسی مولوی کو نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر وہ سمجھے کیوں, یہ کہتے ہیں ہماری پبلک کو خراب کیا ہے اس نے, علی نے اہل حدیث کی پبلک کو خراب کیا. بھائی میں نے کیوں خراب کیا؟ یہ جو آپ کی پبلک ہے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں تھی, آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے. یہ تو کوئی بریلوی سے ریورٹ ہوا, کوئی شیعہ سے ریورٹ ہوا, کوئی دیوبند سے ریورٹ ہوا اور اہل حدیث کے منہج پہ آیا اس محبت میں کہ یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں. اور اگر تسی بھی روند مارنے شروع کر دو, کوڑ مارنے شروع کر دو, بخاری مسلم کو چھوڑ کے بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. اور میں بتاؤں پاکستان میں شاہ جی ایک علماء کی بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ایجنڈا یہ ہے کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا نے اہل حدیث کے مسلک کو بہت نقصان پہنچایا. دیکھیں اندازہ کریں, یعنی بریلوی دیوبندی شیعہ کا تو سمجھ آتی تھی, ان کو نقصان کیا پہنچایا کہ ان کو وہ اصل میں دور حاضر میں ہی ہوں نا, اصل میں کہ میں نے پبلک تک بات پہنچا دی ہے. اب جو بندہ بریلوی دیوبندی شیعہ سے ریورٹ ہو کے اہل حدیث کے منہج پہ آیا, یہ اہل حدیث فرقہ نہیں, میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا, نہ اہل سنت فرقے کو, میں منہج کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر مولوی کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے یہ حدیث آ گئی ہے, علی بھائی کو بھی چھوڑیں, آپ کے مولویوں کے تو حدیث کے مطابق چلیں گے. تو اس لیے پھر ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. یہ بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ جتنی دوڑ لگا رہے ہیں اپنے مسلک کے لیے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے, دکھ نہ کریں, ان کی پبلک ہے ہی نہیں ہے, یہ دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو جدھر سے آئے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا. آپ چونکہ روٹی روزی دین کے ساتھ چلا رہے ہیں,
اور ایک فرقے کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ بندہ بعد میں آنے والا اس کو ہدایت کیسے مل گئی, پہلے والے کو نہیں ملی ہے. ابو جہل کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اور عمار بن یاسر کو سمجھ آ گئی ہے, غلام زادے کو, بلال حبشی کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. چلیے اندر پھر مختصر تھوڑے سوال منکر دے, میں ڈیٹیل گلا کرتی ہیں نہ لگی, میری طبیعت خراب ہوتی ہے, چھوڑو. اچھا یہ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں آپ 4 شامل کرتے ہیں, 5 شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن کو؟ ہاں, امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں, کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں, 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے. وہ خلیفہ راشد ہے لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے, اس لیے وہ اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی مانتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ نہ معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو, یہ اسلام کے بادشاہ تھے. یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے, خلیفہ راشد نہیں ہے, خلیفہ راشد وہی ہے. تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں, یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے. ٹھیک. اچھا یہ باقی 12 خلفاء پورے ہوں گے قیامت تک. یہ شروع میں 12 خلفاء لیتے ہیں, میں نے وہ مسئلہ 102 میں بتایا کہ یہ قیامت تک 12 خلفاء پورے ہونے ہیں اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.